استقبال کیجئے سالار یوتھ فورس، قائد یوتھ فورس، مجاہد انتھک، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، حافظ فیصل افضل شیخ حافظ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میرے بھائی پتہ چلے جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! پیچھے تک ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر! علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، قائدین اہل حدیث، نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شکر گزار ہوں آج اکابر اہل حدیث کا، کراچی کے اکابر کا، کہ انہوں نے آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے اشتراک سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں، اور بالخصوص جامعہ بکر الاسلامیہ جیسی اس عظیم درسگاہ کا، کہ انہوں نے آج ہمیں میزبانی کا شرف بخشا اور اس عظیم محفل کو سجانے میں معاونت بھی کی، سرپرستی بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی۔ شیخ ضیاء الرحمن صاحب، جناب برادر مکرم فیض الابرار صدیقی صاحب کا بھی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی، جو سندھ میں تنظیمی جماعتی معاملات کے سلسلے میں بہت سرپرستی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کا، حوصلہ افزائی اور تعاون کا، اور اسی طرح ساری سندھ کی جماعت، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل سجانے میں بہت تعاون کیا۔ اور اسی طرح جو ہمارے اکابر علماء، مشائخ، ہمارے رہنما پنجاب سے آئے اس محفل میں اظہار خیال کے لیے، خانوادہ لکھویہ کے چشم و چراغ، انتہائی قابل احترام شخصیت پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی، اسی طرح مفتی جماعت، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی، محقق اور مناظر مدرس جناب علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی، برادر مکرم رانا شفیق خان صاحب پسروری، اور سب سے بڑھ کر ان خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری پشتیبانی کرنے والے، ہماری رہنمائی کرنے والے، ہماری اصلاح کرنے والے، ہمارے حوصلے بڑھانے والے، اور ان نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمارے حوصلے بڑھانے والے جناب امیر محترم علامہ پروفیسر حافظ ساجد میر حافظہ اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں وقت دیا اور آج کی اس پروقار مجلس کا انعقاد ممکن ہوا۔ میں علماء اور آپ کے درمیان خائل نہیں رہنا چاہتا، بس یہی فکر، جس فکر کی بنیاد پہ ہم نے ان شعائر اسلام سیمینارز کا ملک بھر میں انعقاد کے حوالے سوچا، میں وہ فکر آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محرم کے ایام میں تو عظمت صحابہ کے حوالے سے ہمارے تحفظات، ہمارے اشکالات، ہمارا اضطراب جو ہے وہ نمودار ہوا ہے، لیکن آپ معزز
باشعور لوگوں کی موجودگی میں اور اکابر کی موجودگی میں ایک سوال جو ہمارے دلوں میں ابھرا، ہمارے اذہان میں جو پیدا ہوا، وہ کیا تھا؟ صرف شاعر اسلام نہیں، ہمارے افکار جو اسلام سے جڑے ہیں، ہمارے دین سے جڑے ہیں، ہمارے آثار جو ہمارے دین سے جڑے ہیں، کیا صرف شاعر کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں اور حملے بڑھ گئے ہیں اور سازشیں شروع ہو گئی ہیں؟ میرے بھائیوں، افکار کے حوالے سے بھی شروع ہیں اور ہمارے آثار کے حوالے سے بھی شروع ہیں۔ اور ان محافل کے انعقاد کا جو مقصد ہے، جہاں یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کے بھرپور اظہار کے ذریعے جو سازشوں میں مصروف ہیں ان کو بھی متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا مت سمجھو کہ جنہوں نے ان افکار کی، آثار کی اور شاعر کے تحفظ کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں، وہ قطعاً غفلت کا شکار نہیں ہے۔ اور ان محافل کے انعقاد کا واضح مقصد یہ ہے، انہیں متنبع کیا جائے ہم بیدار ہیں اور میدان عمل میں بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ بیداری دکھاتے رہیں گے اور اس بیداری کے لیے ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ بآواز بلند کوئی خاموش نہ رہے، جس کی اس مقصد سے وابستگی ہے اپنی زبان سے اظہار کریں، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، جہاں متنبع کرنا مقصود ہے، دوسرا میرے بھائیوں اس کا بڑا مقصد یہ ہے، کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بیداری دے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم تو اس بات پہ صرف مطمئن ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن شاعر سے وابستگی، ان افکار سے وابستگی، ان آثار سے وابستگی کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سونپ کے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اہل توحید، اہل دین گھرانے جو دین کے علمبردار تھے، جن کے دم سے ان اداروں کی اور دین کی محافل کی کے حوالے سے کوششیں جاری تھیں، وابستگیاں تھیں، کیا آج ہماری وابستگیوں کے وہ عالم موجود ہیں؟ کیا ہماری وابستگیوں کے وہ معیار موجود ہیں؟ کیا یہ دلچسپیاں موجود ہیں؟ کیا جس طرح آج جن خدشات کے حوالے سے ہم نے یہ محفل منعقد کی اور جن بعض حوالوں سے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، علامہ رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری، اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اور مفتی مبشر ربانی صاحب اور انشاءاللہ العزیز حضرت الامیر بھی اس پر گفتگو کریں گے، کیا ان سب حوالوں سے وہ جن نکات کی نشاندہی کریں گے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو معاملات متنازع ہیں، جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں میڈیا کے دور میں آج کے آگے، وہ بہت اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور ہمارا فریق ثانی جو ہے جس کے بچے کو اس سے آگاہی حاصل ہے، اور انتہائی نازک معاملات کو اپنے رنگ میں رنگ کے، جھوٹ کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ اور فریب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، وہ تو اپنے حلقوں میں اسی ہمہ وقت اس پراپیگنڈے میں مصروف ہیں، ان کوششوں میں بھی مصروف ہیں، لیکن کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جس کا وہ ہماری نسلیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں؟ کیا اہل توحید سے وابستگی کی وجہ سے، صحابہ سے وابستگی کی وجہ سے، دین اور دینی اداروں کی وابستگی کی وجہ سے ہمارے گھرانوں میں دین کے جو آثار نمودار رہنے چاہیے تھے، ظاہر ہونے چاہیے تھے، کیا آج چند علماء کے گھرانوں کے سوا یا جماعتوں میں، اداروں میں سرکردہ لوگوں کے سوا ہماری عوام میں وہ آثار موجود ہیں، وہ فکر موجود ہے، وہ تربیت موجود ہے؟ آئیے بس اسی فکر کو زندہ کرنے کے لیے اور اس پیغام کو دینے کے لیے ملک کے طول و عرض میں ہم نے اس کوشش کا چھوٹا سا آغاز کیا کہ فکر کو عام کیجئے۔ آئیے اصحاب خیر میں ہوں جس عمل کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت ملی کہ انہوں نے دریاؤں میں، انہوں نے صحراؤں میں، انہوں نے پہاڑوں میں، انہوں نے میدانوں میں اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ عام کیا۔ آئیے اس سستی اور غفلت کو جو ہمارے اندرونی طور پہ ہم پہ طاری ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں، اور ہمارے ہاں جو روایت ہوا کرتی تھی کہ ہمارے بڑے جو ان اکابر کو آج سننے آئے ہیں
اس سے پہلے جو سٹیج یہاں سجتے رہے اور یہاں اکابر جو آ کے تقاریر کرتے تھے، قرآن و حدیث کے جو بیانات آپ سنتے ہیں، ہمارے ہاں روایت ہوا کرتی تھی ان علماء کے قابل قدر بیانات کو، جو ان کی ساری عمر کے مطالعے کا نتیجہ تھے، جو ان کے ساری عمر کے مشاہدات کا نتیجہ تھے، جو اللہ کی طرف سے ان پر فضل اور کرم کے بعد ان کی علم اور فضل کے نچوڑ جو بیانات کی صورت میں ہم سنا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہمیں گھروں میں آ کے سنایا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ اس قدر غفلت ہے کہ آج جو علماء کو سنتے ہیں گھروں میں نہیں سناتے، آج جو ہم سننے آئے ہیں وہ ہم نے آگے ٹرانسفر نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے سستی اور ہمارے شاعر سے، ہمارے افکار سے اور ہمارے آثار سے جو وابستگی ہماری عوام میں ہونی چاہیے، میرے بھائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ وابستگی موجود نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ بنیادی وہ مسائل، بنیادی معلومات جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، ہمارے بعض گھرانوں کا اس قدر حال برا ہے کہ ہم وہ بھی نہیں اپنی آنے والی نسلوں کو بتا رہے۔ یہی فکر زندہ کرنے کے لیے اور اس سستی اور غفلت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے ان تحفظ شعائر اسلام سیمینارز کے انعقاد کا فیصلہ کیا، جس کی آپ ایک عملی صورت آج دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جہاں پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں، اور اسی طرح یہ ہمہ وقت بتدریج ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے، کبھی اصحاب رسول کے حوالے سے کوئی ایشو ہمارے ملک میں اٹھ پڑتا ہے، کبھی ہمارے نصاب میں الہاد پرستوں کی سازشوں کا جب عنصر شامل ہوتا ہے، ہمارے نصاب میں سے اسلام، قرآن، نبی علیہ السلام کی سیرت کے ابواب کو یا جہاد کے ابواب کو یا ہر وہ پہلو جو ہمارے نصاب میں موجود ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے خاموشی سے میٹھا زہر دے کے اس کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کبھی معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے باغی کو قادیانی لابی کے کسی فرد کو جو ہے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب الہادیوں کی سازشوں کو پروان چڑھانے کے لیے کہیں نصاب میں تبدیلیاں ہیں، کہیں ہمارے میڈیا میں ایسے پروگراموں کو لانچ کیا جاتا ہے، وہ ڈراموں کی صورت میں، وہ ہمارے انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں چینلز، اس کی صورت میں الہاد ہو یا شرم و حیا کا جنازہ ہو، ان دونوں معاملوں میں بھی ہمارا میڈیا صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج کتنے ہمارے اہل حدیث گھرانے ہیں جہاں پر پردے کی کوئی ادنا سی صورت بھی باقی رہ گئی ہے، ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر نوجوانوں کو غصے بصر کی تربیت دی جاتی ہے، ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر ابتدائی وہ نانیوں دادیوں والا بھی دور گزر گیا کہ جو دعائیں سکھایا کرتی تھیں، وہ بھی دور گزر گیا۔ ہمارے بچے نابلد ہیں، لیکن آئیے جس مقصد کے لیے آج میدان جمع ہے اور ہم نے جنوں کو متنبع کرنے کا فیصلہ کیا تھا آج کے پروگرام کے ذریعے، یاد رکھیے وہ اپنے چھوٹے توتلے بچے کو بھی اپنی رنگ میں رنگی تربیت سے غافل نہیں ہے، لیکن ہم ضرور غافل ہیں۔ آئیے اگر ان پروگراموں کا مقصد یہی ہے، بیداری کا وقت ہے، تو وہ صرف ان پروگراموں کے ذریعے نہیں ہے، کلی وابستگی چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کے علم کو بلند کرنے کے لیے، سنت رسول کے پرچار کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کے لیے، اور نموس صحابہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز اکابر کی سرپرستی میں، امیر محترم کی رہنمائی میں اور ان کی پشتیبانی میں ہم انشاءاللہ اپنے اس فرض کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں میں اس فریضے کو سر انجام دیتے رہیں گے اللہ کے فضل و احسان سے۔ آپ سے فقط اتنی درخواست ہے، اور اسی درخواست سے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، اکابر اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، کہ آئیے ان خیر کے کاموں میں، جس طرح آج کراچی کے اس مستند ادارے میں اس خیر کے کاموں میں سب مل کر ہمارے شانہ بشانہ چلے ہیں، آئندہ بھی ایسے خیر کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور ان ملک گیر کوششوں کا حصہ بنیے جن کوششوں کا انعقاد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کر رہی ہے۔
اور ہر میدان میں وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے، جو اہل حدیث کی علم بردار جماعت ہونے کے ناطے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں جو ہم سے متقاضی ہے، اسلاف کی کا کردار، ان کی سیرت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے، ان تقاضوں کو اگر کچھ نبھا رہا ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نبھا رہی ہے، اور کچھ جغرافیائی تقاضوں کے مطابق آئیے بڑھیے اور کراچی میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے، تاکہ ملک بھر کی طرح ایک آواز بن کر، ایک پیغام بن کر، ایک جھنڈے تلے ہم ان کوششوں کو مؤثر بھی کریں، ہم ان کوششوں کو آگے بھی بڑھائیں، کیونکہ یہ وطن عزیز ہمارا ہے، اس کی بنیادوں میں لہو ہمارا ہے، ہمارے اکابر کا خون بھی ہے، پسینہ بھی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ساری قربانیاں ایک طرف، جو مکتبہ اہل حدیث امرتسر کی قربانی ہے وہ ایک طرف، ہمارے لاکھوں علماء کی قربانیاں وہ ایک طرف، جو اس وطن عزیز کی بنیادوں کے لیے دیا گیا تھا۔ اب یوں کہ اس وطن کی بنیادوں میں لہو ہمارا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی تھیں وہ شعائر اسلام کا تحفظ تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی تھی، اور اس کا تقاضا یہ ہے آئیے خواب غفلت کا شکار نہ ہو، میدان میں نکلیں۔ یہ صرف یہ ایک سیمینار کر کے پھر خاموشی نہ ہو، آپ کے گھروں میں یہ سیمینار ہونے چاہیے، جو آج علماء سے سن کے جائیں، اپنی خواتین کو سنائیے، اپنے بچوں کو سنائیے، ابو بکر کی عظمت کے قصے آپ کے بچوں کی لبوں پر ازبر ہونے چاہیے، عمر کی شجاعت کے تذکرے آپ کے بچوں کے لبوں پہ جاری ہونے چاہیے، عثمان کی صحابت کے تذکرے آپ کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عملی طور پہ بھی بتاؤ کہ میرے بیٹے، کہ جہاں وہ عثمان کی صحابت کے تذکرے کرنے کا مقصد یہ ہو، جہاں ان کے دلوں میں عثمان کی محبت ہو، آنے والی زندگی میں وہ خود بھی یہی جذبہ رکھیں کہ ہم نے شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے ہم نے بھی اپنی جیبوں کو جو ہے وہ اسی طرح کھولنا ہے، اسی طرح علی کی شجاعت کے تذکرے ہوں۔ یہ آپ سن کر گھر سنائیں گے تو پھر یہ تحریک چلے گی، اور اگر صرف ہم نے ان سیمینارز تک اپنے آپ کو محدود رکھا، شاید ہم تحریک چلا نہ سکیں۔ یہ تحریک اسی صورت آگے بڑھے گی جب یہاں پر جو سن کے پیغام جائیں گے گھر گھر پہنچے، بچے تک، ہر بچے تک پہنچے، ہر عورت تک پہنچے، ہر جوان تک پہنچے، اور ضمیر جو جوڑے ایک دوسرے کا کہ ہم نے اسلام کا، شاعر کا، افکار کا، اور اسی طرح انشاءاللہ آثار کا تحفظ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے بیدار ہیں۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔